بڑا زبردست سوال ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے میں نے نام بتائے, ان ناموں میں نا 2 ناموں کو اللہ جانتا ہے, شاید اس پروگرام کے لیے رہنا تھا, میں نے 2 ناموں کی شرح تفسیر نہیں کی تھی. 7 نام بتائے تھے, ایکچولی 7 بتائے تھے, اس میں میں ایک نام بلکہ بھول بھی گیا تھا. پھر بدی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے پھر نا خاص طور سے بیٹھ کے نا میں نے کہا یار یہ لکھ لوں ورنہ یہ پھر رہ جائے گا. ویسے تو 7 سے زیادہ ہیں, جیسے رسول اللہ ہیں, نبی اللہ ہیں, تو وہ 9 ہو گئے نا اب, مگر میں نے محتاط ہو کے صرف وہ نام لکھے ہیں جو خاص عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے ہیں اور حدیثوں میں بھی آئے ہیں. ان میں سے 2 ناموں کی سوال ہے جی, 7 نام عیسیٰ علیہ السلام کے جو میں نے بتائے ان ناموں کے ذرا مطلب بھی بتا دیں, اور خاص طور سے آیت اللہ اور رحمت اللہ اس کا مطلب بتائیں. تو یہ ہے جی عنوان پہلے سوال کا آج کا الحمدللہ. تو 7 نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کے, یہ سن لیجئے خاص 7 نام. عبداللہ, المسیح, عیسیٰ ابن مریم, نمبر 4 کلمت اللہ, نمبر 5 روح اللہ, نمبر 6 المسیح. المسیح تو میں نے شاید بول دیا, تو یہ 7 میرے خیال پورے نہیں ہو گئے. عبداللہ, عیسیٰ ابن مریم, المسیح, کلمت اللہ, روح اللہ, آیت اللہ, رحمت اللہ. تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ آیت اللہ اور رحمت اللہ کیا ہے؟ آیا یعنی آیا جنرلی عام طور پہ بولا جاتا ہے ایک معجزے کو, الآیا. عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں نا الآیا, دا سائن, اٹ مینز اے میریکل. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیا, وہ ایک آیا ہے, جیسے آیت ہم قرآن کی بولتے ہیں, لیکن ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا کہا؟ پھر ان کو کہا وہ رحمت بھی ہے. آیت منا ورحمہ وجعلناہ آیت منا ورحمہ وکان امرا مقضیا, وجعلناہ آیہ ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. یہ سورہ مریم میں آیا یہ نام خاص طور سے, باقی جگہ بھی اور بھی قرآن میں آیا ہے, لیکن سورہ مریم میں یہ آیت نمبر ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. آیا اور رحمہ, یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اپنا قرار دے دیا. آیا کا بس یہ مطلب یاد رکھیں. کیوں؟ ان کا اس دنیا میں آنے سے پہلے بی بی مریم کا خاص چنے جانا, بی بی مریم کے لیے معجزات ہونا, بی بی مریم کے لیے وہ دعائیں ان کی ماں کی کہ وہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آئیں, اور اس دعا کی قبولیت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہونا, شیطان کے مس سے وقت پیدائش پہ بچنا, ان کی پیدائش کے وقت ان کا خاص شیطان سے اتنا بچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ شیطان جو ہے وہ گیا, شیطان وہاں گیا تھا اور وہ اس نے کوشش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو مس کرنے کی, لیکن وہ نہیں کر سکا. وہ انہوں نے کہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ذهب يطعن فطعن في الحجاب. اللہ اکبر, وہ پہنچنے والا تھا, اللہ نے اس کو ناکام کر دیا کیونکہ وہ پلیسنٹا کے پاس پہنچ گیا تھا. اللہ اکبر. جو خاتون کا پلیسنٹا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, غالباً رحم ہوگا کیا, مجھے نہیں پتا اس کا اردو میں کیا نام ہے, وہاں پہنچ گیا تھا. کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبیہ باصبعہ حین یولد غیر عیسیٰ ابن مریم ذهب يطعن فطعن فی الحجاب. 3286 یہ یاد رکھیے گا, صحیح بخاری میں تخلیق کے ابواب میں, یہ بدائع الخلق انبیاء والے میں نہیں ہے, وہ میں پہلے حدیث میں بتا چکا ہوں 3441 میں کہ بی بی مریم اور عیسیٰ 2 ایسی ہستیاں ہیں جن کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا, ورنہ شیطان اندازہ کرے رحم مادر میں جا کے ہاتھ لگاتا ہے شیطان کو, اور بچے کو پیدا ہوتا ہے اس کو چٹکی کاٹتا بچہ روتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا. اس کا مطلب ہے وہ بی بی مریم کے پاس پہنچ گیا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا نا دم خون میں بھاگتا ہے, اللہ نے نہیں ہونے دیا. یہ نشانیاں ہیں. اور کیا ہے آیا. اور جب عربی زبان میں نکرہ, اسم نکرہ کے اندر کسی چیز کو بتایا جاتا ہے تو وہ بہت خاص چیز ہوتی ہے. مثلا میں آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم, لیکن قرآن میں جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کرے گا, فرشتے جنتیوں کو سلام کرتے ہیں, وہ کیسے سلام کرتے ہیں ذرا نوٹ کیجئے گا. کیا وہ السلام علیکم کہتے ہیں؟ نہیں. سلام قولا من رب الرحیم, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام علیکم, سلام قولا من رب, اسم نکرہ, اسم معرفہ نہیں. اردو والے اتنا تو جانتے ہی ہوں گے نا کہ اسم معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہے. عربی میں کامن ناؤن سے جب کسی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ ایسی تعریف ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ صفات اور بہت زیادہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, یاد رکھیے گا. تو جب آیتن کہہ دیا نا, اس کا مطلب ہے ان کی ہر چیز, ہر ایک عمل میں آپ کو اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں, معجزے ہی معجزے ملیں گے. جیسے اللہ کے سلام کی مثال دی کہ جب اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے تو وہ عام میرے آپ کا السلام علیکم نہیں ہے, وہ بہت بڑا سلام ہے, اس میں اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی برکتیں ہیں, اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے, سب شامل ہو جائے گا. تو آیتن کی تفسیر سلام ان سے, امید ہے سمجھ میں آ جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی
معجزہ، پیدائش سے پہلے معجزے، پیدائش کے وقت معجزے، شیطان سے بچنا معجزہ، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں کے لیے بولنا معجزہ، اور اس وقت ماں کے لیے بولنا اور اس وقت اعلان نبوت کرنا یہ معجزہ، پھر ان کی جوانی کے اندر معجزات، بچپن کے اندر جو ان کے معجزات ہوئے، معجزات پہ معجزات ہے، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو ٹھیک کرنا، بیماروں کو شفا، مسح کرنا، مسح میں سفر بھی آتا ہے، ٹچ بھی آتا ہے، یہ سب وہ کرتے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں شفا دیتا گیا، مرے ہوئے بندہ مردے کے اوپر ہاتھ رکھیں اور وہ مردہ زندہ ہو جائے، پرندے کے اندر پھونک مارے پرندے میں جان آ جائے، پتلے کے اندر، اللہ یہ اللہ نے کر کے دکھایا، ہر ایک کے لیے نہیں کر کے دکھایا کہ اب ہاری دنیا کے مردے زندے کیے یا ہر دنیا کے مردہ پرندوں کو یا پرندے بنا بنا کے وہ اڑا رہے تھے، نہیں 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 نہیں، یہ ایک ایک دو دو معجزات اللہ نے نشانیاں دکھا رہا تھا اس مردود قوم کو جس نے قتلوں پہ قتل کیے تھے نبیوں اور رسولوں کے، کہ یہ اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ آ گیا، یہ معجزہ ہے تمہارے سامنے، زندہ کھڑا معجزہ ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، بن باپ پیدا ہوئے، گواہیاں دے ماں کے بارے میں اور نبوت کے بارے میں اعلانات کرے، اب بھی تم نے اگر انکار کیا اور پھر جوانی میں بھی معجزات کر کے دکھائے، ان معجزات کو بھی اگر تم نے اب انکار کر دیا تو پھر تم نہیں بچو گے، یہ تھا اس میں اعلان۔ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا نا آیتن کہ وہ آیا انہیں اللہ نے کیوں کہا، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس کیوں آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو ایک انفنشڈ ٹاسک پڑا ہوا ہے جناب، اور نبی کی نبوت جو ہے نا وہ اس کے اندر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو اسائنمنٹ دی ہے نا، جاب، وہ جاب پوری کرے گا وہ اپنی۔ نبی یونس علیہ السلام کو کیوں مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنا پڑا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تم چھوڑ کے کیوں گئے میرے سے پوچھے بغیر، میرے حکم میری اجازت کے بغیر تم تو علاقہ ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کو موت کا ذائقہ ابھی نہیں چکھایا، ان کو لے کے آنا ہے، وہ آیا اپنا مشن پورا کرے گی، اس اللہ کی نشانی عیسیٰ نے ابھی کام پورا کرنا ہے، کہ بھائی اتنے معجزے تم بنی اسرائیل والوں کو میں نے دکھا دیے، تم نے پھر بھی مجھے جھوٹا کہا، پھر بھی مجھے قتل کی کوششیں کی، اب حساب ہوگا، یاد رکھیے گا یہ بات، یاد رکھیں اسی، اور یہ پوری دنیا کی جو اس وقت ورلڈ پولیٹیکل سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، کیا ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ تو آیا آنی ہے، وہ آیا واپس آئے گی اور اپنا کام پورا کرے گی، اور پھر آپ کا ان کے ہاتھوں بچ جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا معجزانہ طور پر، اتنے وہاں قتل ہوئے، اتنی پھانسیاں لگیں، عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پہ چڑھے نہ قتل ہوئے، سورہ مائدہ سارے میں ریفرنسز پہلے دے چکا ہوں پچھلی مرتبہ، 36 پارے کے دوسرے صفحے پر 155 56 57 58 59 آیتیں پڑھ لیں، 155 156 157 158 159 نشانیاں، آیا اللہ کی نشانی، اللہ کے معجزے، ان کا اٹھایا جانا، پھر ان کا واپس آنا، اللہ نے کہا ان کے مرنے سے پہلے اہل کتاب نے ایمان لے کر آنا ہے، جو نہیں لائیں گے انہوں نے قتل ہو جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، جزیہ وغیرہ کا کوئی آپشن نہیں رہنا، قرآن اور حدیث ایک ہی بات بتا رہی، قیامت کا ان کی نشانی ہونا، سورہ زخرف جہاں سے میں نے 59 نمبر سے آیت تلاوت کی، اسی سورہ زخرف میں آیت نمبر 61 میں اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، دو طرح کی اس کی تلاوت ہوئی، دونوں تلاوتوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، انہوں نے آنا ہے قیامت سے پہلے، قرآن جگہ جگہ اس کو ہمیں پیغام دے رہا ہے، تو نشانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیا، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نا نشانی، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے کنسیپشن کے ٹائم سے لے کر بغیر باپ کے کنسیو ہونا، دنیا سے اٹھایا جانا اور دنیا میں واپس آنے تک ہر چیز معجزات ہی معجزات ہیں، معجزات ہی معجزات ہیں، اس لیے اس کو اللہ نے اب کہہ دیا آیا، آیا نہیں بولا، دا آیا نہیں بولا، دا سائن نہیں بولا، آیا بولا، کہ انسانوں کے لیے وہ ایک نشانی ہے، ایسی نشانی کہ بس چلتے پھرتے چلتی رہیں گی نشانیاں جب تک ان کو اللہ موت کا ذائقہ نہیں چکھاتا۔ دیکھیں نا آسمانوں تک میں ان کا زندہ رہنا کوئی معمولی بات ہے، واللہ عالم۔ تو یہ ہوگی تفسیر آیا کی۔ اب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت کیوں کہا، اس پر آپ بنی اسرائیل کی حرکتیں آپ سن چکے ہیں آیا کے سلسلے میں، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ایسی مردود شریر ترین قوم جس کی شرارتیں آج بھی اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ موقع پہ موقع دے رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا موقع لے کر آئے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے قانون کی پابندیاں اور سختیاں بہت ساری جو تھیں نا، جس پہ یہودیوں نے ایسے ایسے قوانین بنا دیے تھے جو تھے بھی نہیں تورات میں، تعویلیں کر کر کے، تحریفیں کر کر کے، کچھ جگہ تعویلیں کی، کچھ جگہ انٹرجیکشنز کی۔ یہ میرے پاس عہد نامہ قدیم بھی پڑا ہوا ہے، میں آپ کو کھول کے دکھاؤں، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، یہ جو ہے نا لیویٹیکس والی کتاب، توبہ استغفار، اس میں آپ کبھی پڑھ لینا قوانین۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، یہ ریپ کا جو معاملہ، کتنا یہ لوگ شور مچاتے ہیں، کیسا کیسا مسلمانوں پہ جھوٹ گانٹتے ہیں یہ لوگ، بنا بنا کے جھوٹ ہے جی۔ یہ لیویٹیکس میں آ گیا، توبہ توبہ، اس میں یہ جینیسس، یاد رکھیے جینیسس، ایگزوڈس، لیویٹیکس، دین نمبرز اور ڈیوٹرانومی، یہ 5 کتابیں عہد نامہ قدیم کی جو تورات مانی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے ذرا آپ پڑھیں،
اتنی سزائیں ہیں موت کی اتنی چیزوں پر کہ آپ کا دماغ گھوم کے رہ جاتا ہے. ریپ، جس مظلومہ کا ریپ ہوا نا اس کو بھی قتل کی سزا دے دی ان لوگوں نے، کہا کیونکہ وہ چیخیں نہیں ماری تھی اس نے. بتائیں آپ ذرا. اب پتہ نہیں یہ قانون بنی اسرائیل کی شرارتوں کی وجہ سے ایسا نکلا تھا کہ وہاں عورتیں پروسٹیٹیوشن کرتی تھیں اور ریپ کے الزام لگوا کے بندے مرواتی تھی، پتہ نہیں یہ وجہ تھی یا پتہ نہیں انہوں نے تحریف کی تھی، یہ تو ہمیں نہیں پتا. لا تصدقوا ولا تکذبوا. میں نہ اس کو سچا کہہ سکتا ہوں نہ جھوٹا کہہ سکتا ہوں، میں کیا کہوں. تو رحمت تو آنی تھی نا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ختم. مار رہے تھے ایک عورت کو، کہا ایسا بندہ مارے اس عورت کو جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوا. سب پریشان ہو گئے. یہ عہد نامہ جدید میں لکھا ہوا ہے. کون ہے ایسا جس نے گناہ نہیں کیا؟ سارے پیچھے پیچھے ہو گئے. یہ کہا میں کینسل نہیں کر رہا قانون، میں اس قانون کو تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ اس کی اسپرٹ بھی سمجھو، قانون کی روح کو بھی سمجھو. پھر انہوں نے ایسے ایسے قانون بنائے. ماں باپ کا نافرمان جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، قتل کر دو اس کو. شادی کی پہلی رات اگر آپ کو شک ہو جائے، پتہ چل جائے آپ کی خاتون جو ہے وہ ورجن نہیں تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو قتل کر دو. وہ پہلے مطلب کچھ ہو چکا ہے، اس کو مار دو. اور اس کو مارنا بھی کیسے؟ سٹی گیٹس کے سامنے لے جا کے سب کے سامنے مارنا، پتھر مار مار کے. یار آپ اسلام پہ حملے کرتے ہیں یہ لوگ. تو بہرحال اسلام کی بات تو ابھی نہیں ہو رہی، رحمت کی بات ہوئی. تو عیسیٰ رحمت بن کے آ گئے نا. ایسی شریر قوم جو ڈیزرو بھی کرتی تھی اس طرح کے سخت قوانین، مگر چونکہ انہوں نے تحریفیں کی، دھوکے دیے، اور رہبائیوں نے ایسے ایسے ترجمے اور تعویلیں کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رحمت بن کے اللہ کا بھیجنا بنتا تھا، اور اللہ نے وہ کیا. جب کبھی بھی قوم کو ضرورت پڑی کسی کو، اللہ نے ان کو بھیجا رہبر اور نمائندہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اب نئے نبی کی نہیں ضرورت، کیونکہ نئے نبی کے بغیر یہ امت فنکشن کر سکتی ہے. اس وقت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ورسول اللہ بنی اسرائیل اللہ کا. تو یہ ہے جی مختصر اللہ کی رحمت. اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. ہم رحمت کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے تھپڑ کھا کے کہا دوسرا منہ بھی دے دو، اور کوئی قمیض، بلکہ تم سے وہ رومال مانگے اس کو قمیض بھی اپنی دے دو، سب کچھ دے دو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہم غلط سمجھے. اصل میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اگر آپ سمجھیں گے نا، ساتھ ہی ججمنٹ ہے، پھر رحمت سمجھ میں آئے گی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی بنتا ہے اور وہ رحمت کا مطلب سمجھانا بھی بنتا ہے کہ تم نے رحمت کو مذاق سمجھ لیا تھا. اب ہوگا فیصلہ، عدالت لگے گی، مجرم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان کو لگیں گی پھانسیاں. اور جو میری پھانسی تم لوگوں نے بنائی ہوئی تھی اس کو میں کینسل توڑ رہا ہوں، کوئی میں پھانسی پہ نہیں چڑھا. یہ ہے جی سارا قضیہ رحمت کا، کہ رحمت کا صحیح مطلب بھی عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھانا ہے کہ اتنی رحمتیں اللہ نے کی کہ تمہیں اللہ نے ایک نشانی دے دی، اتنی بڑی رحمت، تم پھر بھی نہ اس کو مانے. تو اب اس رحمت کے ساتھ جزا و سزا بھی جڑی ہوئی. یہ رحمت کے مطلب میں انکلوسیو ہے، اٹ از پارٹ آف رحمت کہ جسٹس، انصاف ہوگا. یہ ہونا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے کہا آیا اور رحمہ، نشانی اور رحمت. وہ کیسی رحمت ہے اس کی سمجھ آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گی کہ اس میں انصاف بھی ہوگا، سزا جزا بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا نا تلواریں لے کر آؤ، کپڑے بیچ دو، اپنے گھر کا سامان بیچ دو، تلواریں لاؤ. ایک بعض ورژنز بائبل کے ماشاءاللہ کافی ساری یہاں پڑھی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھاؤں، ورژنز ہی ورژنز ہیں، مختلف ایڈیشنز ہیں. کوئی ہر پبلشر کی اپنی بائبل نکلی ہوئی. کسی نے کہا ایک سارڈ ہے، کسی نے کہا دو ہیں سارڈز تھیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام چلو کچھ تو لے آئے نا، یہ لکھا ہوا ہے. تو رحمت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نہ سمجھے مطلب کہ کوئی تھپڑ ماری جائے تو ہاں ہاں اور مار اور مار. اگر یہی مطلب ہے تو میں عیسائیوں سے کہتا ہوں اگر عیسیٰ ایسی رحمت ہے تو آپ لوگوں نے تو میرا خیال ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کا الٹ دکھانے میں. بم مار مار کے پوری دنیا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 دیکھ لیں، کورین وار دیکھ لیں، ویتنام وار دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کی وار دیکھ لیں، کتنی جنگیں دیکھنی آپ نے. پچھلی 100 صدی میں پھینٹی کون لگا رہا ہے پوری دنیا کو؟ مسلمز کو اور نان مسلمز کو بھی. ہم نہیں، ہمارے تو اپنے کرتوت ہیں نا، ہم تو ایسے کوئی دعویٰ کر ہی نہیں رہے نا، ہم تو بگڑے ہوئے اپنی اور لیول کے ہمارے بگاڑ ہیں. مگر ہم بات کریں کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں جیزس از لو، تو لو یور اینیمی، دشمن سے محبت کرو. واہ یار، آپ کا بڑا کمال کا طریقہ ہے محبت کا اور رحمت کا. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت کا جو مطلب عیسائیوں نے سمجھا بالکل غلط. جس طرح سے عیسائی حکومتیں اس کا امپلیمنٹیشن کر رہی ہیں بالکل غلط. جو انشاءاللہ مطلب قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور جو ہم نے سمجھایا وہی صحیح مطلب ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق